جب اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں، اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، نبی نے پڑھائی نہیں، تو ہم کیوں پڑھیں؟ آج تک ان کو یہی نہیں پتہ چلا تراویح ہے کیا چیز۔ کہتے قرآن میں تو نہیں ہے تراویح، نبی نے تو نہیں پڑھی تراویح، ہم کیوں پڑھے پھر؟ آئیے اس پر جواب سن لیجیے۔ ہمارے نوجوان بڑے سادے ہوتے ہیں، ایسی باتیں سن کر کے مولوی صاحب کے سامنے فوراً اچھا ہے آ جایا کرے تاکہ آپ کو جواب بھی مل جائے۔ کہتے وہ مولوی صاحب نے، شیعوں کے مولویوں نے کہا کہ اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، نبی نے پڑھائی نہیں، تو ہم کیوں پڑھیں؟ تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ تمہیں منع کریں، روکے، تو باز رہو اور رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، جو رسول اللہ نے دیا وہ ہم نے لے لیا۔ رسول اللہ نے تراویح پڑھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ نے تراویح کا حکم دیا، رسول اللہ کے پیچھے صحابہ نے تراویح پڑھی تو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان حضرات کو چاہیے کہ یہ بھی لے لیں جو رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ پہلی دلیل قرآن کی ہے۔ دوسری دلیل اللہ کریم فرماتا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں آپ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں کہ اللہ نے قرآن کے فلاں مقام میں نماز کا طریقہ بیان کیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھے؟ قرآن میں تو آیا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے رہو، جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے تم بھی کرتے چلے جاؤ۔ حضور نے بتا دیا نماز کا طریقہ، حدیث سے ثابت ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن میں آئے۔ تو اللہ کریم اسی کو بیان فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ کریم فرما رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ کریم فرما رہا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ کریم فرما رہا ہے جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے میرے رسول کا حکم مانا، اس نے حقیقت میں اللہ کا حکم مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر عائل نہیں نظر آ رہے تو ایک الگ بات ہے کہ قرآن اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، نبی نے پڑھائی نہیں، نبی تو پڑھا رہے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری میں بھی آئے اور مسلم میں بھی آئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور نے رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے، ایک رات نبی علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھی تو صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ تراویح پڑھی۔ پھر دوسری رات آقا علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھی تو صحابہ اکرام کو اور زیادہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے، تو لوگوں کی ایک اور بڑی تعداد آ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات کا معاملہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر، ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آگے نماز تراویح پڑھنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام اس رات اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ سارا معاملہ حضور دیکھ رہے تھے، اتنی بڑی تعداد۔ پھر جب صبح کے وقت حضور علیہ السلام نماز کے لیے نکل کر آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تشہد بلند کیا، اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے مجمع سے کہا کہ میں اس لیے نہیں نکل آیا کہ میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں، بلکہ مجھے خوف مجھے ستا رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتنے ذوق شوق جذبے کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس نماز کے لیے آ رہے ہو، جمع ہو رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نماز ہم پر فرض کر دے۔ اس خوف کی وجہ سے حضور علیہ السلام 2 دن تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھانے کے بعد تیسرے دن تشریف نہیں لائے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھائی اور صحابہ اکرام نے نماز تراویح پڑھی۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چلو ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو جن کو آپ مانتے ہو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور خلافت میں رمضان المبارک میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور حضرت علی خود 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھاتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی تلخیص کے اندر بیان کیا کہ حضور نے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو 2 دن 20 رکعت کر کے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ ہاں اب یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اب یہ تو ثابت ہو گیا، اب یہ تو بات ہی نہیں بنتی کہ نبی نے پڑھائی نہیں، تو یہ تو بات ہی نبی نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی نماز تراویح، اسی لیے ہم اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے اس حکم پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لو، اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ باجماعت تراویح کا اہتمام اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سینکڑوں لوگ جو تراویح کی نماز پڑھتے، اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اس کا سلسلہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں تھا، اور نہ حضرت عمر کے دور خلافت کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں تھا۔ آخر کے دنوں میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رمضان مبارک کے دنوں میں مسجد میں آئے، دیکھا کوئی شخص اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص ایک بندے کے پیچھے 2-3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے ایک ہی مسجد کے اندر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دوں، میں لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دوں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور دیگر لوگ نماز تراویح ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اب اسی کو دیکھ کر شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ تو عمر کی سنت ہے۔ جناب والا، یہ عمر کی سنت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے نماز تراویح کی امامت فرمائی اور صحابہ نے پڑھی، اور چلو مان لیا کہ یہ معاملہ عمر کی سنت ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اسے اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم سنیوں نے تھام لیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک اور سن لیجیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت میرے مسلک کے امام الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 185 کے اندر اسے نقل فرمایا۔ اس روایت کو حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، بہت سی اشیاء ایجاد ہوں گی، لیکن ان تمام چیزوں میں، نئی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ وہ چیز پسند ہے جو حضرت عمر بن خطاب ایجاد کریں گے، اور یہ تراویح ایک امام کے پیچھے سب کے جمع ہو کر کے پڑھنا، ایک مسجد میں آ کر کے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ایجاد کیا، یہ ان کی سنت ہے، اور آج ہم اور آپ اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کے بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو رات جاگ کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2008 ہے بخاری کی۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تہجد پڑھا، قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے اگلے اور پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو نماز تراویح باجماعت پڑھتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔